جماعت اسلامی سے جاوید عارف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آج جو الائنس ہوا ہے 5 جماعتوں کا، پہلے تو یہ بتائیے واقعی یہ الائنس ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے لیے یہ کوئی ایک دن کی ایفرٹ نہیں ہے، اس کے لیے مہینوں لگے ہیں۔ وفد کی صورت میں بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، انڈیویجول بھی جو ہے وہ بیک ڈور باتیں ہوتی رہی ہیں، گفتگو ہوتی رہی ہے آپس میں۔ جو چیزیں تھیں ان خدشات اور خطرات کو دور کرتے ہوئے بالآخر عوام کے مطالبے پہ، عوام کی خواہش پہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ الائنس ہونا چاہیے۔ اور ہم نے اس کو کافی عرصہ پہلے اس پہ ورکنگ کرنے کے باوجود اس کو الیکشن شیڈول پر اور عین وقت پر اناؤنس کرنا تھا، اور جس کے لیے ایک پورا ایک میکنزم جو ہے وہ ہمارے درمیان طے ہے۔ تو الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں ان ساری پارٹیوں کا کہ سب مل کر بیٹھے ہیں اور اناؤنس ہو گیا ہے۔ آپ کی پارٹی ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی پارٹی ہے، اور آپ کی جو مدر پارٹی ہے اس نے آپ کو الاؤ کیا ہے کہ آپ دیگر پارٹیز کے ساتھ یہاں پہ اناؤنس کر لیں، وہ اس طرح کی اطاعت کریں؟ ہم نے اپنے جو امیر ہیں ان سے باقاعدہ اس اطاعت کے حوالے سے بات کی ہے۔ یقیناً جب آپ اطاعت کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک نظم کے، ایک ڈسپلن کے پابند ہیں، اور جو گراؤنڈ سچویشن ہے، جو صورتحال ہے، وہ چونکہ آزاد کشمیر کے 33 حلقوں سے اس حلقے کی مختلف ہے، لہٰذا ان سرکمسٹانسز میں ہم انشاءاللہ اپنی قیادت اور اپنی پورا جو ایک ہمارا میکنزم ہے، سسٹم ہے، اس کو انشاءاللہ پوری طرح اعتماد میں لے کر بات کر رہے ہیں۔ کتنا ایک ووٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ لوگ الائنس کے طور پہ؟ دیکھیں جی، الائنس میں جو لوگ بیٹھے ہیں اس وقت ایسٹیمیٹڈ 35,000 کیپیسٹی رکھنے والے یہ سارے لوگ ہیں۔ یہ وہ نمائندے ہیں کہ جنہوں نے برس خواب برس کی اس حلقے میں ریاضت کی ہے۔ ایشوز ہوں، لوگوں کے مسائل ہوں، لوگوں کی خدمت ہو، اس کے حوالے سے ہر کسی کا کنٹریبیوشن موجود ہے۔ اور اس کا ہم نے تجربہ گزشتہ بلدیاتی الیکشن میں بھی کیا ہے۔ یہی فیسز تھے، یہی چہرے تھے جو مل کے بیٹھے، اور انہوں نے یہاں اس حلقے میں بلدیاتی نمائندگی کا تقریباً 60% جو ہے وہ مینڈیٹ لیا ہے یہاں۔ تو انشاءاللہ جنرل الیکشن میں بھی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جتنا مینڈیٹ ہم لے کر بیٹھے ہیں، جب ہم نکلیں گے تو اس کے انشاءاللہ بہت بہتر نتائج ہوں گے۔ آپ ساجد صاحب کے بہت قریب ہیں، لیکن دستوں بازو کو آپ اس الائنس میں نہیں لا پائے، کیا وجہ بنی؟ دیکھیں اس الائنس میں بالکل ساجد صاحب میرے بھائی ہیں، بہت قریبی عزیز ہیں، ان کی بڑی خدمات بھی ہیں اس سوسائٹی میں اس حوالے سے کہ انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ متعارف کروایا ہے۔ لیکن سیاست میں کوئی کسی کو دعوت دے کر نہیں لاتا۔ فرض کریں کہ ہماری جماعت نے، ہمارے کینڈیڈیٹ نے، یا کسی اور جماعت نے یا کینڈیڈیٹ نے اگر کچھ کرنا ہے تو اس کو پھر اپنے طور پہ جو رابطے ہیں وہ اسٹیبلش کرنے ہوتے ہیں۔ تو ہم بالکل آج بھی ہم نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے کہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو ان کے علاوہ اور بھی جو دیگر پارٹیز ہیں، کوئی شخصیات ہیں، اگر وہ اس کو جوائن کرنا چاہتی ہیں تو ہم ان کو ویلکم کہیں گے۔ لیکن چونکہ انہوں نے یا ان کے لوگوں نے یہ تاثر دیا کہ ہمیں کسی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے طور پہ جا رہے ہیں، تو شاید سیاسی جماعتوں نے یہ محسوس کیا کہ ممکن ہے وہ ہماری کسی الائنس کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پہ جو ہے وہ بڑی ورکنگ ہوئی تھی، اور جو لوگ ذہنی طور پہ تیار ہوئے تھے وہ فی الحال اس کا حصہ بنے ہیں، لیکن آگے بھی دروازے کھلے ہیں، راستے کھلے ہیں۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ جو متفقہ امیدوار آئے گا وہ جماعت اسلامی کا نہیں ہے؟ جو متفقہ امیدوار آئے گا وہ کسی بھی جماعت کا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلی شرط یہ رکھی ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر کوئی بھی فرض کرے میں کینڈیڈیٹ ہوں اور میں جا کر کہتا ہوں کہ اطاعت جو ہے وہ میری سپورٹ کرے، نو، میں اپنے آپ کو سرنڈر کروں گا کہ آپ میرے علاوہ بھی اگر کوئی کسی پر متفق ہوتے ہیں، متحد ہوتے ہیں، اس کو کینڈیڈیٹ بناتے ہیں، تو دین میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ وہ بنیادی اصول ہے، پرنسپل ہے کہ جو ہم نے طے کیا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو کسی سائزیبل جماعت کا یا ووٹ بینک کا حامل ہے، وہ اگر اس اطاعت کا حصہ بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنا کینڈیڈیٹر وڈرا کر کے ادھر آنا پڑے گا۔ اگر میرٹ کی بنیاد پہ اور عوامی رائے کی بنیاد پہ اگر سمجھتا ہے یہ اطاعت کے اسے لڑنا چاہیے تو وہ کسی کو بھی آگے کر سکتے ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ۔